بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کی احکام کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور عورتوں کی تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور کیا عورت باجماعت نماز تراویح پڑھ سکتی ہے اور تراویح کے فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ رمضان المبارک میں عشاء کی فرض اور سنتوں کے بعد آخری روزے تک 20 رکعت تراویح نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، اور اس کا وقت صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ چنانچہ تراویح کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، البتہ بلا عذر اس کو چھوڑنے والا نافرمان اور گنہگار ہوگا۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور مجتہدین اور سلف صالحین رحمہ اللہ سے پابندی سے نماز تراویح پڑھنا ثابت ہے۔ انہوں نے نماز تراویح کبھی نہیں چھوڑا، اور مردوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے چند افراد اس سنت کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو جماعت سے ادائیگی کے حوالے سے سب کا ذمہ فارغ ہوگا، ورنہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ جو مراد انفرادی تراویح پڑھے گا جو مرد، تو اس کی تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا وہ ثواب زیادہ ہے تو ثواب سے محروم رہے گا، اور عورتوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ کفایہ نہیں ہے، لہٰذا عورتیں تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں، بلکہ گھر میں ہی انفرادی طور پر عشاء کی فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز 2 کر کے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیں، کیونکہ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز گھر میں تنہا پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نماز کو گھر میں اور گھر میں بھی اندرونی حصے میں ادا کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اتفاق ہے کہ عورتیں گھروں میں نمازیں ادا کریں، اس لیے کہ موجودہ دور میں فتن اور خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ موجودہ دور میں فتنے کا خطرہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کرے، یہی ان کے لیے زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے، لہٰذا عورتوں کے گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی بھی دوسری جگہ میں اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں۔ عروہ بن زبیر نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات نماز پڑھی تو لوگ اور زیادہ ہو گئے، پھر تیسری یا چوتھی رات بھی لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، جو تم نے کیا میں نے دیکھا، لیکن مجھے تمہارے پاس آنے سے صرف یہ خوف مانے تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں درمیان میں 1-2 دن نہیں آیا۔ یعنی تراویح کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ سنت کفایہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت باہر تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے، اور کتنے ہی لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا چرچا کیا تو دوسرے روز اور زیادہ لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے اور زیادہ چرچا کیا، پھر مسجد میں حاضرین کی تعداد تیسری رات
اور بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو نماز مسجد میں سامان نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو لوگوں کی طرف توجہ ہو کر شہادت توحید اور رسالت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہاری موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن میں تم پر نماز تراویح فرض ہو جانے اور تمہارے اس سے عجز آ جانے سے ڈرا۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہ معاملہ اسی طرح رہا، یعنی کہ درمیان میں ایک دن چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں یہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے، اس لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ ہر بالغ عاقل مرد اور عورت کے ذمے تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ ناظرین حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح مردوں کے لیے تراویح پڑھنے کا اہتمام ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی تراویح کا پڑھنا اہتمام بہت ہی ضروری ہے۔ بعض خواتین تراویح کو اہمیت نہیں دیتی بلکہ اس کو ترک کرنے کے لیے معمولی بہانوں کا بھی سہارا لیتی ہے، ان کا یہ طرز عمل ہرگز درست نہیں۔ نمبر 2، تراویح چونکہ سنت مؤکدہ ہے اس لیے بلا عذر تراویح کو چھوڑنا گناہ ہے۔ یکم رمضان المبارک کی رات سے تراویح کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور رمضان کے آخر تک رہتا ہے، یعنی رمضان کی ہر رات تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک رہتا ہے، یعنی سحری تک رہتا ہے۔ فجر کا وقت داخل ہوتے ہی تراویح کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کسی شخص نے فجر سے پہلے تراویح نہیں پڑھی تو فجر کے بعد اس کی قضا نہیں ہوتی۔ البتہ اگر بلا عذر تراویح ترک کر دیے تو اس پر استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ تراویح 20 رکعت ہی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح ادا فرمائی ہیں۔ تراویح 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے تراویح ادا کی جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایک ساتھ 4 رکعت تراویح ادا کر لے تب بھی جائز ہے اور 4 رکعت پڑھنے کے بعد وقفہ کرے۔ اس وقت کے درمیان دعا اور استغفار یا پھر یہ دعا پڑھے۔ دعا یہ ہے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الذی لا يموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ یہ دعا ہر 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد پڑھے، اور جو بھی دعائیں پڑھے چاہے استغفار وہ بھی صحیح ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنا دے، تراویح پڑھنے والے بنا دے، آمین۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین حضرات، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن جزاء۔